عبداللہ بن زبیر نے غلطی کی اور ایسی کہ حکومت بھی گئی اور جان بھی۔ یزید کی وفات کے بعد امویوں کے حالات ناسازگار تھے۔ اس وقت نرمی کی ضرورت تھی، مگر عبداللہ بن زبیر شامیوں سے انتقام لینے پر تلے ہوئے تھے۔ مروان بن حکم مدینہ میں تھا، اسے انہوں نے شام کی طرف دھکیل دیا۔ کبے نو لت لگ گئی، یعنی کبڑے کو لات لگی تو کبڑا پن دور ہو گیا۔ مروان نے شام پہنچ کر بکھرے ہوئوں کو مجتمع کیا اور خود حکمران بن گیا۔ ابن زبیر غلطی نہ کرتے تو آج تاریخ کے صفحات مختلف ہوتے۔ حجاج نے ان کی میت کو کئی دن سولی پر لٹکائے رکھا۔ والدہ وہاں سے گزری تو جو جملہ کہا اسے شبلی نعمانی نے نظم کیا ہے: اب بھی منبر سے نہ اترا یہ خطیب، اب بھی گھوڑے سے نہ اترا یہ سوار۔ شاہ جہاں نے غلطی کی، اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود سال ہا سال تک قید کاٹی اور دارا کو اور اس کے بیٹے کو اورنگزیب نے مروا دیا۔ دارا کا شعبہ علم و دانش تھا اور اورنگزیب مرد میدان تھا۔ کیسا باپ تھا کہ بیٹوں کی طبیعتوں اور مزاج سے نابلد تھا، اور کیسا حکمران تھا کہ جانتا نہیں تھا کہ کس کے پاس کون سا ہنر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہزاروں لوگ مارے گئے اور شاہ جہاں کے 3 بیٹے زمین کی پیٹ میں چلے گئے۔ خود اورنگزیب نے دکن کی شیعہ ریاستوں کو ختم کر کے بہت بڑی غلطی کی، اتنی بڑی کہ پوری مغل امپائر کو یہ غلطی لے بیٹھی۔ گولکنڈہ اور بیجاپور کی ان ریاستوں نے مرہٹہ جن کو بوتل میں بند کر رکھا تھا۔ ریاستیں ختم ہوئیں تو یہ جن بوتل سے باہر نکل آیا۔ پھر مرہٹوں نے اورنگزیب کو اتنا دوڑایا کہ ہانپتے ہانپتے ہی چل بسا۔ دفن بھی دکن ہی میں ہوا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اورنگزیب اپنے زمانے کا جنرل ضیاء الحق تھا اور جنرل ضیاء الحق اپنے زمانے کا اورنگزیب۔ بظاہر لگتا ہے کہ دونوں کی اولین ترجیح اسلام تھا، مگر اصل میں ایسا نہ تھا۔ اورنگزیب کی اولین ترجیح سلطنت کی وسعت تھی اور جنرل ضیاء الحق کی اولین ترجیح اقتدار کا دوام۔ باپ کو تا دم مرگ قید میں رکھ کر اورنگزیب نے قرآنی احکام کی صریحاً خلاف ورزی کی اور ضیاء الحق نے 90 دن کا کئی بار کیا ہوا وعدہ ہوا میں اڑا دیا۔ بھٹو صاحب بھی اپنی غلطی کی نذر ہوئے، میرٹ کو قتل کر کے ضیاء الحق کو نیچے سے اوپر لائے، خود پھانسی چڑھے اور قوم کو ان کی غلطی کا خمیازہ 11 سال بھگتنا پڑا۔ عمران خان نے غلطیوں کے انبار لگا دیے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے وعدے اور دعوے سن کر بہت سوں کو یقین تھا کہ پاکستان کے لیے مہاتیر ثابت ہوں گے یا لی کوان یو، مگر وہ دم درود اور تعویذ گنڈوں کی کڑکی میں ایسے پھنسے کہ مہاتیر یا لی تو کیا بنتے، محمد تغلق بن کر رہ گئے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے، ان کا ووٹ بینک بڑھ چکا ہے۔ آزادانہ انتخابات ہوں تو تحریک انصاف کا پلڑا بھاری ہوگا، حریف ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو عمران خان مارچ 2022 میں عدم مقبولیت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا ہوا تھا، آج مقبولیت کے آسمان پر کیوں ہے؟ اس حیرت انگیز تبدیلی کا کریڈٹ عمران خان کو نہیں، ان کے مخالفوں کو جاتا ہے، جنہوں نے غلطیاں کی اور یوں کی کہ سیاسی کے بجائے یہ غلطیاں احمقانہ ہو گئیں۔ تحریک عدم اعتماد ایک مضحکہ خیز فیصلہ تھا، پھر حکومت سنبھال لینا ایک اور حماقت تھی۔ پاکستان کی روایت یہ رہی ہے کہ جو حکومت میں آتا ہے اس کی مقبولیت کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ پی ڈی ایم نے حکومت کے مزے تو لیے، مگر یہ مزے مہنگے بہت پڑے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہن کیوں روندی چٹے مکھانے تو کھا دے، تو جوں جوں پی ڈی ایم کا وزن گھٹتا گیا، عمران خان کا بڑھتا رہا۔ ڈار صاحب کو وزارت خزانہ سونپنا ایک اور بڑی غلطی تھی۔ جب مسلم لیگ نون کے اکثر رہنما جیلوں میں آ جا رہے تھے، ڈار صاحب ولایت میں اپنے سمدھی کے ساتھ دنیا کے بلند ترین معیار زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ واپسی کے بعد جس طرح ان کے مقدمے ایک ایک کر کے ختم ہوئے، اس سے عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ ڈار صاحب کی واپسی پر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ واپسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ جس رفتار سے مقدمے ختم ہوئے، اس سے عمران خان کی ڈیل والی بات درست ثابت ہوئی۔ ڈار صاحب کے بارے میں محمد زبیر صاحب نے جو انکشاف کیا ہے وہ بھی حد درجہ افسوسناک ہے۔ 2013 اور 2018 کے درمیانی عرصہ میں وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت، زبیر صاحب پرائیویٹائزیشن کے وزیر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران ڈار صاحب نے نقصان میں جانے والے سرکاری اداروں کو نجی شعبے میں جانے سے روکے رکھا۔ کابینہ کے اجلاس میں اسٹیل مل کو نجی شعبے میں منتقل کرنے کی بات چیت آخری مرحلے میں پہنچ چکی تھی کہ ڈار صاحب نے یہ تجویز پیش کر دی کہ یہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے بلکہ سندھ حکومت کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن خورشید شاہ ایسا چاہتے تھے۔ زبیر صاحب کے بقول انہوں نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ ان کے بقول حکومتیں ایسے ادارے نہیں چلا سکتی بلکہ وہ لوگ چلا سکتے ہیں جن کا یہ کام ہے۔ پہلے ہی حکومت اربوں کا نقصان اٹھا رہی تھی۔ بہرطور کابینہ نے منظوری دے دی، مگر سندھ حکومت نے اپنی شرائط رکھ دی۔ 10 ماہ اس خط و کتابت میں گزر گئے۔ آخر میں سندھ حکومت کو دینے کا فیصلہ ہی منسوخ کر دیا گیا۔ پی آئی اے کے حوالے سے بھی زبیر صاحب نے ڈار صاحب کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
ان کے بقول پارلیمانی کمیٹی نے پی آئی اے کی نجکاری طے کر دی تھی اور اس میں تمام جماعتوں کی رضامندی شامل تھی، مگر آخری مرحلے میں ڈار صاحب نے منع کر دیا کہ اپوزیشن کے خیال میں یہ موقع پی آئی اے کی نجکاری کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان سفید ہاتھیوں کی نجکاری کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ حکومت میں آ کر جو جماعتیں نجکاری کی حمایت کرتی ہیں، اپوزیشن میں جا کر وہی پارٹیاں مخالفت کرتی ہیں، یعنی بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کی مخالف سیاسی جماعتوں اور دیگر متعلقین سب نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق خوب محنت کی ہے۔ عدالت کا جیل کے اندر لگنا اور پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے افراد کی ہر رہائی کے بعد پھر گرفتاری نے اس مقبولیت میں خوب اضافہ کیا ہے، یہاں تک کہ چودھری پرویز الہی بھی ہیرو کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ ان کی وجہ شہرت اس سے پہلے ہمیشہ ڈرائنگ روم پالیٹکس رہی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مثبت تعلقات اور دولت۔ پیپلز پارٹی کا ویژن بلاول کو وزیر اعظم بنانے سے آگے نہیں جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کے افق پر مریم نواز چھائی ہوئی ہیں۔ ان خاندانی اجارہ داریوں سے لوگ اس قدر متنفر ہیں کہ انہیں ان جماعتوں کے بارے میں عمران خان کا موقف درست لگنے لگتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، ادب کس سے سیکھا؟ کہا، بے ادبوں سے، کہ جو کچھ وہ کرتے تھے اس سے پرہیز کیا۔ جو کچھ یہ دونوں جماعتیں کرتی پھر رہی ہیں اس سے پرہیز لازم ہے۔ یہی تو عمران خان کہتا ہے۔ ان جماعتوں کا طرز عمل ہی عمران خان کو مقبول سے مقبول تر بنا رہا ہے۔